امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان ورحمۃ اللہ طریقے سے۔ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے کورس نمبر 2 صفحہ 3 اور یہ اشارہ سی۔ دیکھیں، آپ نے QC1 کورس کیا تھا، اس میں ہم نے مختلف صورتیں پڑھی تھیں، اور اس کورس میں کورس 2 میں ہم ان 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں جو قرآن شریف کے شروع میں موجود ہیں، جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اس کے یہ 5 اشارات ہیں۔ اس میں ہدایہ کا موضوع ہے، جس میں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان جن کو ہدایت ملی تھی اور جن سے تمام نسل انسانی کا ابتدا ہوئی تھی، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہ اشارات آپ دیکھیں، یہ جو 5 ہم نے یہ اشارات پڑھنے ہیں، یہ انگلیوں پہ ہم نے ان کو اشاروں کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ آپ دائیں ہاتھ کا دیکھیں اشارہ، اور اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں اشارہ ہے۔ یہ اس طریقے سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا، اس میں جو اشارات پڑھے ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اچھا، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے۔ اور یہ اختصار کے ساتھ ہیں اشارے، تو میں چاہوں گا کوئی پارٹیسپینٹ ان کو بتانا چاہیں گے میرے ساتھ؟ جی برادر زبیر، آپ انمیوٹ کر لیجئے، آپ بتائیے۔ تعریف، دعا، تعریف، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ ماشاء اللہ۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں جو پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھی تھی آگ کی مثال اور بارش کی مثال۔ اس میں منافقین کی مثال دی گئی تھی کہ وہ کس طرح آگ اور بارش سے ان کو، کہ آگ اور بارش کس طریقے سے متاثر کرتی ہے ان کو، اور وہ ان کے دلوں میں کیا خیالات ہوتے ہیں اور کس قسم کے وہ خدشات رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اس میں یہ جو 4 اشارات تھے: آگ، بارش، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرآن کی دعوت۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں، اس میں یہ بہت اچھی اور خوبصورت آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا اور اپنے ثمرات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں اتاری ہیں اس نے، اور ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دیکھیں، اب تک جو پچھلی آیتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا،
جو یا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے تھے یا ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ اب ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وہ اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی پارٹیسپینٹ یہ آیت پڑھے جو اچھی تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہینڈ ریز کریں۔ جی سسٹر ماجبین، آپ یہ دو آیتوں کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ تجوید بھی بہت اچھی ہے آپ کی۔ تو ہم اس کو ایک دفعہ اور ریوائز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اب اس میں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں آپ دیکھیں، جی اس میں جو خطاب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا نہیں کہا ہے۔ یا ایہا الناس کا مطلب ہے تمام انسان، تمام بنی نوع انسان، جس میں مسلمان اور تمام لوگ شامل ہیں، جو مسلمان ہیں جو غیر مسلمان ہیں، ان سب کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، اور دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ اسی عبادت اور تقوی کی وجہ سے ہم بہت سی برائیوں اور نقصانات سے بچ جاتے ہیں، اور ایمان میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے ہم کو۔ اس میں ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کریں اور قرآن و سنت کو پڑھیں، جدید کتب کا مطالعہ کریں، سائنسی کتب کا مطالعہ کریں، تو اس میں آپ کو تمام نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس میں الفاظ کی تعداد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بہت سے الفاظ اس میں، اب جتنی آپ نے اب تک کورس میں پڑھا ہے اس سے آپ کی جو وکیبلری ہے بہت اچھی ہو گئی ہوگی، اور اس میں نئے الفاظ دیکھیں کہ اس میں ایک دو تین چار یا اس سے زیادہ نہیں آتے ہیں، کسی لائن میں نئے الفاظ بھی نہیں ملتے ہیں آپ کو۔ تو اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔ جی برادر۔ اچھا، میرے ساتھ کوئی پارٹیسپینٹ اس کا یہ ترجمہ کرنا چاہے گا؟ ورڈ بائی ورڈ اب ہم کرتے ہیں اس کو، ہینڈ ریز کر لیجئے۔
جی برادر محمد صدیقی، آپ یہ آیت بھی پڑھیے اور ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ کیجیے۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ورڈ بائی ورڈ ہم دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الناس، یا ایہا، اے، ناس، لوگو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا، عبادت کرو۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے یہ عبادہ سے ورڈ سیکھا تھا، اعبدوا، اعبدوا یعنی عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم الذی، الذی جس نے، خلقکم، یہ خلقہ سے بنا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جمع ہے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، تم سب کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو، من قبلکم، من سے، قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا آپ یہ دیکھیں اس آیت میں وہی ایک بات کہی گئی ہے جو میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، لوگو یعنی تمام انسان، اس میں تمام بنی نوع انسان آ جاتے ہیں، اس میں چاہے عربی ہو یا اجمی ہو یا کسی بھی نیشنلٹی کے لوگ ہوں اس میں آتے ہیں، یا ان کا کوئی بھی مذہب ہو، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آج مسلمان نہیں ہے وہ آگے جا کے اس کے دل میں اللہ تعالی ہدایت ڈال دے اور وہ اسلام کو قبول کر لے۔ اب آگے کا پارٹ ہم دیکھتے ہیں اس میں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو اس میں ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تخلیق انسانوں کی بھی ہوئی ہے، جنات کی بھی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک، آپ سمجھیں کہ ایک عمدہ قسم کی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ دیکھیں وہ، اس کی عقل کا لیول یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بنا سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی چیز کو بنا لیتا ہے، ڈیزائننگ کرتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا ان کو سیپریٹ کر سکتا ہے، الگ کر سکتا ہے، یعنی اس دماغ سے کام کرتے ہوئے وہ بہت سے کاموں میں عروج پہ پہنچ چکا ہے۔ آج سائنس نے آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ترقی کر لی ہے، اور اسی عقل اور دماغ کی بدولت انسان نے بہت سی چیزوں میں ایجادات کر لی ہیں، آپ دیکھیں، لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکا، کیونکہ یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، وہی پیدائش کرتا ہے سب لوگوں کی، سب چیزوں کی۔ اگلے الفاظ دیکھیں، لعلکم تتقون، تو عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گمراہی سے بچو، اور اللہ کی ناراضی سے اور دنیا و آخرت کے نقصان سے بچو۔ جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تقوی ہم کو عطا کرے گا، اور اپنے
قربت ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اسے پھیلاؤ، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے۔ تو ان سب چیزوں کو عام کرنے سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہوگی۔ تو اللہ سنت کے حساب سے یا احادیث کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ہمیں مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی میرے ساتھ اس کو قرأت کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، یا اب ہم دوسری آیت کی طرف آ گئے۔ کوئی پارٹیسپینٹ اس میں اس آیت کی تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی برادر فیصل نثار، آپ کیجئے، انمیوٹ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، پس، تجعلوا للہ، نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جزاک اللہ۔ تو ہم اس کی تلاوت ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، جس نے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، اس کو فرش کہتے ہیں اردو میں، والسماء، اور آسمان کو، بناء، بنا کہتے ہیں چھت کو، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، سما آسمان کو کہتے ہیں، ماء، پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے، یہ خرج سے بنا ہے لفظ، اردو میں کہتے ہیں خارج یا اخراج ہونا، من الثمرات، من سے، ثمرات، پھل کی جمع، رزقا لکم، رزق، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، رزق تمہارے لیے۔ تو یہ اس کا آپ دیکھیں، ہم نے بالفاظ ترجمہ کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔
اچھا، اب ہم تھوڑی اس کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو دیکھیں اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیں. یہ پہلا آسمان ہے، اس کے بعد بھی مزید آسمان ہے جو ہماری نظر میں نہیں ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا سہولیات رکھی ہیں کہ زمین کو اس طرح بنایا ہے. آپ احساس کریں، اس کا تصور کریں کہ اس پہ چلنے پھرنے میں آپ کو آسانی ہو. اگر یہ زمین نوکیلی ہوتی تو ہم کیسے رہتے، نہ اس پہ چلنا پھرنا آسان ہوتا. اور ایک چھت آسمان کے طور پہ بنایا ہے. اگر اس چھت کی ہمارے پاس سیفٹی نہیں ہوتی تو ہمیں نقصان دہ شعاعیں جو فضا میں ہوتی ہیں ان سے ہم جل کر مر جاتے ہیں، ان کی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اوزون لیئر بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا، آگے اب دیکھیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے. تو اس نے آپ دیکھیں جو سائنس آج کل چیزوں کو بتا رہی ہے اس کے آپ مثال یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حیرت انگیز اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا انتظام کیا ہے. یہ کہ سمندر سے بھاپ بنتی ہے، اس کے بعد وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر بادلوں سے پانی برستا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ بارش ایک ہمارے لیے نعمت ہے، اس کا سب فائدہ اٹھاتے ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ثمرات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھلوں کو پیدا کیا ہے. اور یہ پھل آپ دیکھیں کتنی اقسام ہیں اس کی دنیا میں. اتنی اقسام ہیں کہ آپ کا دل نہ بھرے ان سے. اور خاص طور پہ آپ ان کی بناوٹ دیکھیں تو یہ ہمارے لیے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں آسانی سے آ سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں جیسے یہ آم، جام، سیب اور سنترے وغیرہ اگر یہ بہت چھوٹے رائی کے دانے کے برابر ہوتے تو ہم کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے، کس طرح کھاتے ان کو. یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا. تو یہ تمام نعمتیں دیکھ کے اور ان آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس بڑھیں گے. اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان نعمتوں کو نوازا ہے اور ہم پر یہ احسان کیا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا. تو دیکھیں آپ جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ہمیں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا ہمیں کسی سے شرک نہیں کرنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے. اپنی ہر حاجت اس کے سامنے اپنی پیش کرنی چاہیے ہمیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جبکہ تم جانتے ہو. یعنی یہ سب آٹومیٹک یا خود بخود نہیں ہوا ہے. یہ تمام دنیا کا اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب اللہ کا کارخانہ ہے، کیونکہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، زمین، آسمان، موسم، بارش، پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین ایک ربط ہے، تعلق قائم ہے. اور ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس پرفیکٹ نظام سے یہ دنیا چل رہی ہے. آپ سیارے دیکھ لیں یا تمام مخلوقات دیکھ لیں یا جتنے ممالک ہیں وہاں پہ جتنے بھی آپ کے یہ سسٹم چل رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ہے ایسا جو ان تمام چیزوں کو چلانے والا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. چلیں تو کوئی پارٹیسپینٹ اس کو کرنا چاہے گا؟ یہ ترجمہ بھی لکھا ہے. سسٹر عارفہ آپ یہ پڑھیں اور یہ آپ ذرا اس کی تشریح بھی دیکھیں. سسٹر عارفہ مائک انمیوٹ کر لیجئے.
چلیں برادر فیصل آپ کرا دیجئے، ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے خلقکم بنایا تمہیں، والذین من قبلکم، اور لوگوں کو تم سے پہلے، اور مطلب ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں وہی بات ہے، دیکھیں کہ ہمیں تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنی چاہیے، اور شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے ہم کو. تو الحمدللہ یہ آپ دعا کیجئے، تبلیغ کیجئے، احتساب، پلان، تصور، احساس، یہ سب چیزیں مطالعہ و غور و فکر کیجئے. تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما. اور اپنا پلان بنائیے، مثلا جیسے انشاءاللہ میں کچھ وقت کائنات میں غور و فکر میں گزاروں گا، سائنسی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میری ایمان میں زیادتی ہو. آج کل بہت سی کتب آ گئی ہیں جو بہت اچھے مصنفین نے لکھی ہیں، جس میں انسان اور سائنس، قرآن اور سائنس کا تعلق بھی بیان کیا گیا ہے. الحمدللہ. چلیں اب ہم اس سبق میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان آیات میں، ہم ان کو مزید دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں 3 اسماء ہیں. سماء، اس کی جمع ہے سماوات، آسمان، بہت سے آسمان، سماوات. ثمرہ، پھل، اس کی جمع ہے ثمرات. ند، شریک، اس کی جمع ہے انداد. تو یہ ہم نے 3 اسماء پڑھے ہیں اس میں. اچھا اب ہم افعال کی طرف آتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے، یہ آپ نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. ان کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے پہلا اس میں فعل ہے عبدہ، مضارع ہے یعبد، اعبد سے اعبدو، اعبد، عابد، معبود، عبادہ. اچھا اس میں جو دوسرا فعل ہے خلقہ، خلقہ سے بنا ہے خلقکم. تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے. خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، خلق پیدا کرنا. اور تیسرا ہے جعل، جعل، جعل اس نے بنایا، جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، علم. یہ 2 اور افعال ہیں اس میں. رزق، رزق یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق. علم سے بنا ہے تعلمون، علم، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. کام کا نام ہے علم. سر یہ چلیں خراجہ جی اخراج والا وہ بھی ہے کچھ پچھلی سلائیڈ میں؟ جی جی خراجہ بھی بالکل ہے. جی خراجہ یا خروجو.
इखराज। वो भी है। इखरिज। जी चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कुरान का लेसन इख्तिताम को पहुंचा है। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। इस लेसन में हम ये एक ग्रामर का वर्ड पढ़ेंगे ज़ल्ला, इससे मिलता जुलता आपने पिछले सबक में पढ़ा था ज़न्ना। अब आप ये देखें, ये आपने रिवाइज भी किया होगा पहले। हमने पढ़े हैं सेहतमंद अफ़ाल, फतहा, नसरा, ज़रबा, समिआ, ये इसके 4 स्टाइल हैं। और इस लेवल में हम पढ़ रहे हैं कमज़ोर अफ़ाल। तो कमज़ोर अफ़ाल हमने कौन से पढ़े हैं? जिनमें वाव, अलिफ और या आता है। तो हम इनको कैसे याद रखते हैं? ये हमारे पास मिसालें हैं। वहाबा, अल्लाह ने देने का वादा किया। काला, वहाबा, वआदा, अल्लाह ने देने का वादा किया। काला, ज़ादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दआ, हदा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। और इस सबक में हम ये यकसा हरूफ वाले अफ़ाल कर रहे हैं, वन्ना और वल्ला। अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। तो हम इन मिसालों के जरिए इस टेबल को याद कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं मिसाल के तौर पे कि ज़न्ना में आप देखें इसमें 2 यकसा हरूफ हैं, 2 नून आए हैं, वा, नून और नून, इसको हम पढ़ेंगे ज़न्ना। इसी तरह ज़ल्ला में है ज़ाद, लाम, लाम, ज़ल्ला। तो इसका टेबल भी ज़न्ना की तरह होता है। और अब हम ज़ल्ला का टेबल देखते हैं। तो ज़ल्ला का क्या मतलब हुआ? वो गुमराह हुआ। इसमें यकसा हरूफ हैं, 2 लाम आते हैं इसमें। तो आप देखें ये इसका फेले माजी है ज़ल्ला, वो गुमराह हुआ। ज़ल्लू, वो सब गुमराह हुए। ज़ललता, आप गुमराह हुए। तो आप देखें इसमें आसानी के लिए 2 हरफों को अलग अलग कर दिया गया है। तो अब ग़ल्लता, ग़ल्लत के बजाय ग़ललता हो जाएगा ये, यानी तशदीद, 2 तशदीद एक साथ नहीं आती है, इस वजह से हम इसको अलग अलग कर देते हैं। सर ये कमजोर हर्फ कैसे है? इसमें ना अलिफ है, ना ये है, ना वाव है। ये कमजोर नहीं है, यकसा हरूफ में है। अच्छा ठीक है। जी अच्छा, देखें ये टेबल उसी तरह है जैसे हमने पहले किया था। तो आप में से कोई इस टेबल को करना चाहेगा टीपीआई के साथ, और इसका आप तर्जुमा भी कीजिएगा। जी सिस्टर सारा, आप कराइए। दल्ला, वो गुमराह हुआ। दल्लू, वो सब गुमराह हुए। दलालता, आप गुमराह हुए। दलालतू, मैं गुमराह हुआ। दलालतुम, आप सब गुमराह हुए। दलालना, हम सब गुमराह हुए। दल्लत, वो औरत गुमराह हुई। वो औरत को भाई, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें एक पार्टिसिपेंट से और करा लेते हैं। जी ब्रदर, अच्छा जी सिस्टर कलसूम, आप करवाइए। दल्ला, वो गुमराह हुआ। दल्लू, वो सब गुमराह हुए। दललता, आप गुमराह हुए। दललतु, मैं गुमराह हुई। दललतुम, आप सब गुमराह हुए। दललना, हम सब गुमराह हुए। दललता, वो औरत गुमराह हुई। ज़ल्लत, वो औरत दल्लत, गुमराह हुई। ज़ल्लत, जी चले।
अच्छा, अब ये अरबी बोलचाल है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं सवाल जवाब की। हल ज़ल्ला, जैसे हल ज़ल्ला है, क्या वो गुमराह हुआ, तो इसका जवाब होगा मा ज़ल्ला, वो माज़ल्ला। गुमराह नहीं हुआ। तो मैं सवाल करता हूँ, आप में से कोई मेरे साथ पार्टिसिपेट करके इसको जवाब दे। जी सिस्टर इरम, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिएगा। हल ज़ल्ला, मा ज़ल्ला, हल ज़ल्लू, मा ज़ल्लू, हल ज़ललता, मा ज़ललतु, हल ज़ललतुम, मा ज़ललना। मा ज़ललना। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे ख्याल में आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, ये पहले भी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ज़ल्ला का जब हम फ़ेल मुज़ारे बनाएंगे तो इनमें से किसी एक स्टाइल पर आएगा, या तो फ़तहा होगा, नसरा होगा, ज़राबा होगा, या समिआ होगा। इसमें ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क आता है। तो ज़ल्ला से यज़ल्लु भी बन सकता है, ज़ल्ला से यज़ुल्लु भी बन सकता है जो नसरा पे है, और ज़ल्ला से यज़िल्लु भी बन सकता है। तो अरबी जो ज़बान के माहिरीन हैं, उन्होंने आसानी की वजह से इसको ज़राबा के पैटर्न पे रखा है। तो इसका सही फ़ेल मुज़ारे होगा ज़ल्ला से यज़िल्लु, ताकि पढ़ने में आसानी हो इसको। चलें, अब ये फ़ेल मुज़ारे, इसके लिए कौन पार्टिसिपेंट टीपीआई के साथ करना चाहेगा? जी बिरादर मोहम्मद रिजवान, आप करा दीजिए। फ़ेल माज़ी भी यज़िल्लु, और फ़ेल मुज़ारे भी, दोनों दोनों करवाइए। दल्ला वो गुमराह हुआ, दल्लू वो सब गुमराह हुए, दललता आप गुमराह हुए, दललतु मैं गुमराह हुआ, दललतुम आप सब गुमराह हुए, दललना हम सब गुमराह हुए, दल्लत वो औरत गुमराह हुई। वो औरत गुमराह हुई। या दिल्लू वो गुमराह होता है, या दिल्लूना वो सब गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लुना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं, या तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कोई एक पार्टिसिपेंट और करा ले ये टेबल प्रैक्टिस के लिए। जी सिस्टर जाहिदा, आप करा दीजिए। जी, जल्ला वो गुमराह हुआ, जल्लू वो सब गुमराह हुए, जलालता आप गुमराह हुए, जलालतू मैं गुमराह हुआ, जलालतुम आप सब गुमराह हुए, जलालना हम सब गुमराह हुए, जल्लत वो मुनस गुमराह हुई। या जिल्लू वो गुमराह होता है या होगा, या जिल्लू ना वो सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू आप गुमराह होते हैं, आजिल्लू मैं गुमराह होता हूँ, तजिल्लूना आप सब गुमराह होते हैं, नजिल्लू हम सब गुमराह होते हैं, तजिल्लू वो गुमराह होती है। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हम फ़ेल मुज़ारे के साथ ये सवाल जवाब करेंगे। हल यज़िल्लु यानी क्या वो गुमराह होगा या होता है, ला यज़िल्लु इसका जवाब होगा। चलें सिस्टर माजबीन, आप ये सवाल जवाब करें मेरे साथ। हल यज़िल्लु, ला यदिल्लु, हल यज़िल्लूना, ला यदिल्लूना, हल तज़िल्लु, ला अदिल्लु, हल तज़िल्लूना, ला नदिल्लु। ला नज़िल्लु। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट और कर लें मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए, कौन करना चाहेगा? जी ब्रदर ज़फ़र, आप कर लीजिए। ठीक है। हल यज़िल्लु, ला यदिल्लु, हल यज़िल्लूना, ला यदिल्लुना, हल तज़िल्लु, ला यदिल्लु,
हल तज़िल्लूना, ला यज़िल्लु, ला, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मजीद मिसालें हैं अरबी बोलचाल की। ये लफ्ज़ है सबील, इसका मतलब है रास्ता। तो इसका सवाल है हल यज़िल्लु अन सबीलिल्लाह, क्या वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है? तो इसका जवाब होगा ला यज़िल्लु अन सबीलिल्लाह। चले सिस्टर अंबर, मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिएगा इसका। जी सर। हल यज़िल्लु अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, नहीं वो अल्लाह के रास्ते से नहीं भटकता। हल यज़िल्लून अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लूना अन सबीलिल्लाह, नहीं वो सब अल्लाह के रास्ते से नहीं भटकते। बिल्कुल ठीक। हल तज़िल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह, नहीं मैं अल्लाह के रास्ते से नहीं भटकता या भटकूंगा। बिल्कुल ठीक। हल तज़िल्लून अन सबीलिल्लाह, ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह, नहीं हम अल्लाह के रास्ते से नहीं भटके हैं और नहीं हम अल्लाह के रास्ते से नहीं भटकेंगे। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। कोई और पार्टिसिपेंट यही सवाल जवाब करना चाहेगा मेरे साथ? जी सिस्टर माजबीन, आप कर लीजिए। हल यज़िल्लु अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हल यज़िल्लून अन सबीलिल्लाह, ला यदिल्लून अन सबीलिल्लाह, हल तज़िल्लु अन सबीलिल्लाह, ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हल तज़िल्लून अन सबीलिल्लाह। ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह। ये भटकता आएगा या भटका आएगा मेरा उसमें? कि नहीं वो अल्लाह नहीं, के भटका रास्ते से भटका नहीं देखें, भटका। नहीं ये फेले मुजारे है, भटका तो फेले माजी हो जाएगा। तो वो भटकता है या भटकेगा, इसके ये दो मतलब हो सकते हैं। ठीक है चलिए ठीक है। जी। अच्छा, अब हम देखते हैं ज़ल्ला में फेले अमर बनाने का क्या उसूल है। तो पहले हम फेले माजी से मुजारे बनाएंगे, ज़ल्ला से यज़िल्लु बनेगा। तो अमर कैसे बनेगा इसका? इसके या को हटा दीजिए और फिर ज़िल्लु की जगह हम ज़िल्ला कहेंगे उसको। तो इसका जो फेले अमर है वो होगा ज़िल्ला, गुमराह हो जा, ज़िल्लू गुमराह हो जाओ, ला तज़िल्ला मत गुमराह हो जा, ला तज़िल्लू मत गुमराह हो जाओ। वाहिद जमा है ये इस तरह। अच्छा, ये हो गई फेले अमर की चाबी। कोई पार्टिसिपेंट करना चाहेगा इसको प्रैक्टिस? जी ब्रदर जफर, आप कीजिए प्रैक्टिस इसकी। ला यज़िल्लु, ला ला यज़िल्लु, ला तज़िल्लु, ज़िल्ला ज़िल्लु, ला तज़िल्ला ला तज़िल्लु। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं जो काम का नाम है, कि फ़ाइल मफ़ूल और इसम जो है इसका। तो इससे ज़ल्ला से बनेगा ज़ाल, गुमराह होने वाला, ज़ाल गुमराह होने वाला, और ज़लाला ये गुमराही यानी ये काम का नाम है। जी कोई पार्टिसिपेंट इसको टीपीआई के साथ करना चाहेगा? जी सिस्टर माजबीन, आप कर लीजिए।
دا دالن گمراہ ہونے والا اور دلالہ گمراہ ہونا. ضلالہ گمراہی. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں اس کی 6 چابیاں ہیں ضلع کی ٹیبل کی، ہم نے جو اب تک پڑھی ہیں. تو آپ میں سے کون کرنا چاہے گا اس کو پریکٹس کے لیے؟ جی برادر ظفر، آپ ٹی پی آئی کے ساتھ کیجئے. دلو دلہ دال دالہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ٹھیک نہیں آ رہی ہے، دوبارہ دیکھیں. دلہ یدلو دلہ دالن دلاتن. چلے ماشاءاللہ یہ چابیاں آپ نے بتائی ہیں، ٹھیک ہو گیا ہے. پورا ٹیبل اس کا کون کرنا چاہے گا؟ چلے سسٹر امبر آپ کرائیے، فعل ماضی، مضارع اور یہ باقی 2 جو ٹیبل ہیں اس کے. اچھا جی. جی ٹی پی آئی کے ساتھ کیجیے گا. اچھا وہ میوٹیڈ ہے. I'm sorry میں نے ان میوٹ کیا نہیں اور چلے کوئی بات نہیں، چلے نہیں. کرائیے جی. ضل ضلوا ضللت ضللت ضللتم ضللنا هي ضلت يضل ضلت. يضلون تضل أضل تضلون نضل هي تضل ضل ضلوا لا تضل لا تضلوا ضال داش ضلالة. ضلالہ. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا، آپ کو تو بہت اچھی پریکٹس آ گئی ہے الحمدللہ. اچھا سسٹر سارا آپ بھی کرنا چاہیں تو یہ پریکٹس کر لیں. ضل ضلوا دللت دللتم دللتم دللنا ضلت يدل يدلون تضل أضل تضلون نضل تضلوا دل دلوا لا تضل لا تضلوا لا تضل لا تضلوا دال دلالة. ضلالہ. جی ٹی پی آئی کے ساتھ کیا آپ نے؟ یس سر. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں ہم نے یہ 6 چابیاں پڑھی ہیں. ضل وہ گمراہ ہوا، ضل وہ گمراہ ہوا، یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، ضل گمراہ ہو، ضال گمراہ ہونے والا، ضلالہ گمراہ ہونا. تو یہ شروع کے 3 افعال ہیں اور 3 اسماء کی چابیاں ہیں. یہ اس کا مفعول کیوں نہیں ہوگا جس کو گمراہ کیا جائے والی اس میں اگر آئے تو؟ عموماً یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، تو جو قرآن میں الفاظ زیادہ استعمال نہیں ہوئے ہیں تو اس میں ہم نہیں لیتے ان کو اس لیسن میں. لیکن وہ مدلول ہو تو سکتا ہے نا. ہاں پاسبلٹی ہے، لیکن وہ جو چیز زیادہ یوز میں نہیں آتی ہے پھر اس کو یہاں پہ ہم مینشن نہیں کرتے. چلیں اب دیکھیں یہ ورک بک میں آپ کو یہ پریکٹس کے لیے کرنا ہے. تو یہ ضلع کا ٹیبل آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اور ان سوالات کے جواب لکھیے گا. تو آپ میں سے کون کرنا چاہے گا یہ؟ پہلے عربی بنائیے. جی سسٹر مسرت آپ بتائیے. فلا تضلوا یہ آپ نے کون سا والا کیا؟ پس تم لوگ عربی نہ بنائیے. گمراہ ہو جاؤ حق سے. جی فلا تضلوا تضلوا فلا تضلوا نہ فلا تضلوا الحق. اچھا حق سے نہیں دیکھا.
सॉरी जी जी हक आ रहा है इसमें, ठीक हो गया। सर अनिल अच्छा हक है कि खाली हक है? अनिल हक है कि सिर्फ हक होगा? ला तज़िल्लु देखें बिल हक है ये। ठीक। सर इसमें पास का नहीं तर्जमा हुआ, फला नहीं होगा? हाँ इसमें वैसे हम लोग जी ये फला होगा, हम इसको देखेंगे जरा करेक्शन कर लेंगे। आपने ठीक फरमाया। बिल हक का मतलब तो होगा हक के साथ, अनिल हक होगा हक से। हाँ बिल हक इस्तेमाल होगा ना इसमें, ला तज़िल्लु बिल हक। देखिए कुरान शरीफ में मुख्तलिफ जो हरूफ हैं वो मुख्तलिफ मानों में आते हैं, बाज़ वक्त किसी की जगह दूसरा इस्तेमाल होता है, तो जो कॉन्टेक्स्ट में होता है उस हिसाब से इसको तर्जुमा किया जाता है। अच्छा अब हम दूसरा इसमें ये जुमला लेते हैं, वलद वालीन, ये कौन इसका जवाब देना चाहेगा? और ना गुमराहों में से। और ना जो गुमराह हुए, ये सूरह फातिहा में हमने पढ़ा है ये, वलद वालीन और ना जो गुमराह हुए। अच्छा ये इसका अरबी में हाँ में जवाब दे, हल हुआ ज़ाल्लुन अन तरीक। जी नाम कौन जवाब हुआ देना चाहेगा? ज़ालुन। नाम हुआ ज़ाल्लुन अन तरीक, ला हुआ ज़ाल्लुन अन तरीक। नाम तो नहीं आएगा ना, वो तो नाम है जवाब आएगा इसका। जी वो ना है, इसको हम हाँ में भी लिख सकते हैं जवाब को और ना में भी लिख सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें, आपने सही फरमाया। अच्छा अब ये एक दूसरा लफ्ज है, जैसे ज़ल्ला है इसी तरह खर्रा है। ज़ल्ला का मतलब है वो गुमराह हुआ और खर्रा का मतलब है वो गिरा। तो इसका टेबल आप वर्कबुक में कीजिएगा और उसकी 6 चाबियों की निशानदही भी कीजिएगा, उसमें तर्जुमा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में ये आसान होगा। आप कोई इसमें बताना चाहेगा कि इसमें 6 चाबियां कौन कौन सी होंगी अस्मा और अफ़ाल की? फ़िल माज़ी, फ़िल मुज़ारे, फ़िल अमर, फ़िल नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, मसदर। हाँ मैं नहीं बोल दूं? खर्रा खर्रा का आप बताएं ना, हर्रा जैसे फेले माजी यहिर्रु खर्रा है, इसका फेले मुजारे क्या होगा? यहिर्रु खर्रा या खैर या खैरू, बिल्कुल ठीक हो गया। अब फेले मुजारे आप देखें, हिर्रुन या खैरू आ गया, तो हिर्रुन और हिर्रुन अमर नहीं हिर्रा खिर्रा खिर्रू, ला तखिर्रा ला तखिर्रू, हारुन और डैश खारून हर्रुन। इसमें फाइल हो गया खर्रून। जी कोई करना चाहेगा इस टेबल को प्रैक्टिस के लिए? नहीं, लेकिन इसमें तो वो इखरिर भी दिया हुआ है ना, पहले तो हम अलिफ नहीं लगाते थे, लेकिन इसमें इखरिर भी दिया हुआ है। एक्चुअली पहले जो हम करते थे इसका दरबा का, उसमें तो हम अलिफ लगाते थे, लेकिन जो हमने पिछले दोनों पढ़े हैं उसमें हमने अलिफ नहीं लगाया। हाँ तो देखें ज़राबा के पैटर्न पे ये ज़रूर है, मगर ये जो यकसा हुरूफ वाले होते हैं इनका फेले जो अमर है वो मुख्तलिफ तरीके से बनता है, वो उससे मैच नहीं करेगा, उसका उसूल मुख्तलिफ है, इसका मुख्तलिफ है। अच्छा, लेकिन इसका जो बुक में भी दिया हुआ है उसमें इसका खिर्रा का जो है वो इखरिर दिया हुआ है इन्होंने फिल्म। तो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है ब्रदर है, ज़रा देखिएगा स्लाइड में, पिछली स्लाइड। सर इसमें फिर रू लिखा हुआ है,
साथ ही इखरिरू। अच्छा ये नहीं, इखरिर लिखा हुआ है, इखरिरू नहीं, इखरिर लिखा हुआ है। जी सर, बुक में तो इखरिर लिखा हुआ है। बुक में इखरिर है, देखें जी बुक में इखरिर है। तो हम बुक को फॉलो करेंगे। ये दूसरा ये मैं इसके लिए मालूमात कर लूँगा, ठीक है। इसमें जो यहाँ स्लाइड में आ रहा है, हम इसके लिए मैं डिस्कस करके आपको बाद में बता दूंगा। चले, ये हमारा लेसन इख्तिताम को पहुँचता है। और ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।